نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کا خالق مالک رازق معبود برحق وہی داتا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے انگنو درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہی ہم سب سے مطلوب ہے اور یہی تقوی ہے جو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت میں لے جانے کا ضامن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو حکم دے رہے ہیں تم اپنا توشہ ساتھ لے کے چلو کیونکہ سب سے بہترین توشہ تقوی ہے تقوی کا توشہ سب سے بہترین تقوی ہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل مندو عقل و سمجھ رکھنے والو مجھ سے ڈرو یا میرا تقوی اختیار کرو تقوی کے مختلف جو ہے تفصیل آتی ہے تقوی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں احادیث اور آثار صحابہ میں جو اہم معنی پیش کیا جاتا ہے اصل میں تقوی ہے کیا چیز ہر شخص اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی حد الامکان کوشش کرنا یہ تقوی کا ایک جز ہے ایک حصہ ہے اور جتنے منہیات ہیں جتنے منکرات ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے ان سے رک جانا یہ تقوی کا دوسرا حصہ ہے صحیح متقی کون ہوگا جو ان دو باتوں پر عمل کرے گا اللہ کے تمام احکامات پر چلنے کی اپنی حد المقدور کوشش کرے جتنی طاقت ہے جتنے استطاعت ہے یہ نہ کہے بھئی وہ پہلے کے لوگ تھے انبیاء تھے صحابہ تھے ہم صحابہ نہیں ہیں اور صحابہ کے جیسا عمل کہاں سے کریں ایسا نہیں ہے صحابہ ہمارے لیے ایگزامپل اور سیمپل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے لیے اسوہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے لیے نمونہ بہترین نمونہ ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ جیسے ایگزامپل اور جیسے آئیڈیل اور جیسے سیمپل بنا کے بھیجے گئے ہیں کیسے آپ رہتے تھے کس طرح کی تقوی کی زندگی آپ گزارتے تھے اور آپ کے صحابہ آپ ہی کو کاپی کرتے تھے آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے تھے تو اب ہم بھی صحابی ہونے کا دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے لیکن یہ کوشش کرنا سب کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کیسے دین کو حاصل کرتے تھے کیسا شوق رکھتے تھے
اور کیسے اللہ سے ڈرتے تھے اور کیسے اعمال کرتے تھے، اور اپنے نیک اعمال ہونے کے باوجود اتنا ڈرتے تھے کہ جب منافقت یا منافقین کی فہرست اور لسٹ آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو دے دیا، کہا کہ تم یہ امانت ہے، یہ رکھنا، کسی کو مت دکھانا، کسی کو مت دینا، تو ان صحابی کے پاس سارے سب سے پہلے ابوبکر لپک کر گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام تمام انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ابوبکر صدیق آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں کسی سے نہیں بتاؤں گا، بس آپ مجھے بتا دیں یہ جو فہرست آئی ہے منافقین کی، کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، عمر آتے ہیں، عمر آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کسی کا نام میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ، لیکن میرا نام اگر اس کے اندر ہے تو بتا دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام منافقین میں نہ ہو۔ یعنی اتنا تقویٰ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں۔ کتنا ڈرتے تھے، آج ہم بے فکر ہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو چھوٹا موٹا عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر اتنا بڑا عجب اور خود پسندگی پیدا ہو گئی ہے، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی سمجھنے لگے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ محفوظ رکھے۔ تقویٰ بہت ضروری ہے، بنا تقویٰ کے آخرت کی جو ہے کہ حصول اور آخرت کی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما دے، کیونکہ ہر عمل میں تقویٰ ہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ سارے نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء زیادہ تر نوجوانوں کو خطاب کیا کرتے تھے، نوجوانوں کی اصلاح میں لگے رہتے تھے، کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ قوم و ملت کی طاقت ہے، یہ قوم و ملت کا مستقبل ہے، آگے آنے والے قوم و ملت کی پوری جو بات دور ہے وہ ان نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ یہ نوجوان اگر آج صالح ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو پھر یہ سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر یہ نوجوان بگڑ جائیں تو ساری قوم و ملت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا ذکر بڑے پیارے طریقے سے کیا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف ہے، سورۃ الکہف کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، بالخصوص ایک حدیث میں آتا ہے جو 10 آیتیں پہلے کی ابتدائی اور جو 10 آیتیں آخر سورہ کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا، یہ 10 ادھر سے 10 ادھر سے 20 آیتیں یاد کر لے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ العزیز فتنہ دجال سے وہ شخص بچ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ 10 آیتیں یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اس سورہ کو پڑھ لے گا، وہ قیامت کے روز ایک تو اس کو جمعہ روشنی جو ہے ایسی روشنی دے دی جائے گی، وہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اسے وہ نور ہدایت اور ہدایت کی روشنی ملی رہے گی، جس کے اندر وہ گناہوں اور برائیوں سے بچتا رہے گا، جس کی وجہ سے، اور قیامت میں اسے پل صراط جو صرف اندھیرا راستہ ہے، اس میں چلنے کے لیے بھی اسے ایک روشنی مل جائے گی اور وہ آسانی سے اس پل صراط کو پار کر لے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس سورہ کو سمجھیں اور اس کو یاد کریں، ہو سکے پورا یاد کر لیں، اور اگر نہیں تو کم از کم ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور ہر جمعے کی اس کی مکمل تلاوت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو، کہنے والوں کو اور پھر عمل کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرماتے اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، چند ایک نوجوان اصحاب الکہف، وہ چند ایک نوجوان تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لیا،
اور اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا۔ انہوں نے تھوڑی کوشش کی، وہ اللہ کی توحید دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں، یعنی وہ ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر اکثریت وہ جو ہے گمراہی، بدعت اور شرک میں مبتلا ہے، وہاں کی حکومت، وہاں کے حکمران مبتلا ہیں، برباد ہیں شرک میں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ لوگ غیر اللہ کے نام پر، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیسے ان کو ہدایت دی، ان کے ذہنوں میں آتا رہا کہ یہ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ یہ معاملہ ہوا کہ ان لوگوں کے بارے میں بڑی شہرت ہو گئی کہ ایسے چند ایک نوجوان ہیں جو ایک نئے دین کی بات کرتے ہیں۔ ہم جو باپ دادا کے دین پہ عمل کرتے آئے ہیں، جو بزرگوں کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہیں اور جانور ذبح کر رہے ہیں اور دیگر کام کر رہے ہیں، یہ سب کہتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ آخر کار ان کا کیس پیش ہو گیا وہاں کے اس دور کے بادشاہ سلطنت کے سامنے، اور زیادہ تر نوجوان اس میں رائل فیملیز کے اور اچھے گھروں کے بچے تھے۔ اس لیے ان کو مہلت دے دی گئی کہ دیکھو تم لوگ سدھر جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم تمہیں یا تو قتل کر دیں گے یا پھر یہاں سے ملک بدر کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جو کے دل میں جو آپس میں اپنے اپنے دل میں جو توحید بیٹھ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے سارے ان ساتھیوں کو، حالانکہ جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے تھے، ان سب کو ایک مقام پہ لا کے جمع کیا اور ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اور نہیں نہ صرف یہ کیا بلکہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب یہ جو ہماری جان کے در پہ بن گئے ہیں، وہ جب نکل کے کہیں جا رہے تھے، ایک غار میں آ کے تھوڑا سا سہارا لیا، اللہ نے انہیں ایسی نیند سلایا کہ 309 سال بعد اٹھایا، اور 309 سال بعد اٹھانے کے بعد میں جب وہ وہاں آئے ہیں تو وہاں کے سارا کچھ ماحول بدل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے راستے میں چلے گا، اس کو مصیبتوں سے نکال دینے کے راستے اللہ تعالیٰ بنا دے۔ تو ہر شخص کو ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرے اور ان نوجوانوں جیسا اپنا دل بنائے اور توحید پر قائم ہو جائے، کیونکہ اگر آج جو ماڈرن ٹیکنالوجی جس کے ذریعے جو آج ہر کسی کی ضرورت بن چکی ہے، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر اور یہ دیگر چیزیں، یہ آج ایک ضرورت بن چکی ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اچھی بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور بہت بری بھی۔ ان کے اندر اچھی سے اچھی انفارمیشن موجود ہے، بہترین سے بہترین ریسرچ سینٹر اس کے اندر موجود ہے، ایک سے ایک آپ جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے نوجوان بوڑھے بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان لگاتا ہے، برائی بڑی اچھی لگتی ہے فوراً، جب سامنے آتی ہے اچھی چیز دیکھنے کے لیے نکالا، اس نے کوشش کی، سرچ کرنا شروع کیا، لیکن اطراف میں برائیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ ایک اسکرین کھول کے بیٹھے ہیں آپ کوئی دینی معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آزو بازو غلط قسم کے آرٹیکلز اور ایڈورٹائزمنٹس آتی رہتی ہیں، نظر اس پہ پڑی تو کیا کریں گے؟ یہ ڈھونڈنے جا کے وہ کھول دیں گے۔ کھول رہے تھے قرآن کی آیتیں، لیکن دیکھ لیا میوزک آ رہی ہے، یا اڑیاں تصویریں آ رہی ہیں، یا اڑیاں باتیں آ رہی ہیں، اب اس طرف ذہن چلا گیا، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس کے اندر چلا گیا، اب نیکی تو ختم۔ بچے نے بیٹھ کے دیکھنا چاہا کوئی اچھی چیز، اس کی کوشش اچھی تھی، لیکن میڈیا نے اسے کیا کیا؟ خراب کر دیا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہر نوجوان خود اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور یہ میڈیا کو استعمال کرے تو صحیح طرح سے کرے۔
اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس سے بچ جائے، اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس سے بچ جائے۔ اور اسی کے ذریعے جو انفارمیشن آج بس 1 سیکنڈ میں کلک ہوتی ہے، ایک امیج آئی، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تھوڑا بہت پڑھا، تھوڑا نہیں پڑھا کیونکہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور کسی کو فارورڈ کر دیا صرف یہ سوچ کر کہ چلو اچھی انفارمیشن لگ رہی ہے آگے دے دو۔ اب وہ دلائل کے اعتبار سے وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور ہے ہمیں نہیں معلوم، اور ہم نے کیا کیا، آگے فارورڈ کر دیا۔ اب اس نے اور ایک کو کر دیا، اس نے 1000 کو کر دیا، اس نے 10,000 کو کر دیا، اور وہ انفارمیشن کے ذریعے سے ہماری فکریں بدلتی ہیں۔ جو چیز پڑھے گا غلط ہو یا صحیح ہو، جس خطوط پر اس کو چلائیں گے، بچے کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی افکار کے ذریعے سے۔ یہی افکار ہیں جن کی صحیح طرح سے جو ہے تربیت، ان افکار کو صحیح طرح سے تربیت کی اور پرورش کی ضرورت ہے، ورنہ یہ افکار بدل سکتے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے بدل کر انسان کہیں سے مومن جا کر ملحد ہو سکتا ہے، اور کافر اور مشرک جا کے مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی بن سکتا ہے۔ کئی کافر ہیں جو مشرک ہیں، مشرک تھے کسی زمانے میں، اور ایک سے بڑے ایک مشرک تھے، آج سب سے پکے موحد ہیں، اسی میڈیا کے ذریعے سے ہوئے۔ اور ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اس میڈیا کی وجہ سے اتنے بگڑے ہیں کہ اب دین کو دین نہیں سمجھتے، بس اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور مسلمان ہیں، رہنے دیجئے، مجھے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ایک درمیانی فکر شروع کر دی ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو ملحدوں میں شامل کر لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی نہ تو کوئی رب ہے، نہ تو کوئی خدا ہے، نہ تو کوئی حساب کتاب ہے، اگر خدا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے، اگر خدا ہے تو ویسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ سزائیں کیوں ہیں، یہ جو ہے جزائیں کیوں ہیں، یہ کیوں ہیں، وہ کیوں ہیں۔ غلط غلط سوالات، غلط غلط تصورات، غلط غلط چیزیں میڈیا کے ذریعے سے پھیلا کر ایسے ایسے سوالات جس کے ذریعے سے صرف دماغ خراب ہو سکتا ہے اور جو ہے ہماری فکریں بدل سکتی ہیں، ایسے خیالات ڈال کر ہمارے بچوں کو اور ہماری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو نوجوانوں کو اور ماں باپ کو دونوں کو بھی مل جل کے، ماں باپ بچوں کے ساتھ بیٹھے، بچے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے، بچے ماں باپ کو سمجھے، ماں باپ بچوں کو سمجھے، بچوں سے ان کے بارے میں پوچھیں، اور بچے ماں باپ کو سے چھپائیں کچھ نہیں، کچھ نہ چھپائیں، ماں باپ سے نہ چھپائیں۔ ماں باپ تمہارے دوست ہیں، ماں باپ تمہارے ذمہ دار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو، تم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے ماں باپ اگر غلطی پر ہیں تو ان کو سدھاریں، ان کو بتائیں، لیکن طریقے سے، محبت سے، پیار سے، غصے سے، جذبات سے نہیں، اور بے ادبی اور بے احترامی سے نہیں، بلکہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ یا ابتی لما تعبد الشیطان، یا ابتی لما تعبد هذا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی پوجا کیوں آپ کرتے ہیں میرے ابو، جو آپ کو نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں، کتنے پیار سے جو ہے سمجھاتے ہیں۔ ایسے آپ اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، لیکن اگر ماں باپ نہ سمجھیں تو ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ان کو ضرورت آپ کی ہے، وہ آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، آپ ان کے ساتھ تو میں نہ کریں، بیکار بحثیں نہ کریں، الٹے سیدھے جواب نہ دیں، بلکہ ان کا احترام رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، جو فیصلہ اللہ کر دے اس کے خلاف ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایک ہے جنت، دوسری ہے جہنم۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے انسان، ساری کی ساری مخلوقات اگر اس کی کافر اور مشرک ہو جائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا رکھی ہے، جہنم بھی بنا رکھی ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ اگر ہم مشرک بن جائیں گے، ہم بدعتی بن جائیں گے، ہم خرافی بن جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کو اختیار کریں گے، اگر ہم جو ہے موحد بن جائیں گے، ہم متبع سنت بن جائیں گے تو فائدہ ہمارا ہے۔
تقویٰ ہم اختیار کریں، اللہ کی باتیں ہم مانیں، نبی کے طریقے پر ہم چلیں، صحابہ کے طریقے پر ہم چلیں، اور ہم جو ہے یہ غلط افکار اور غلط طریقے یہ جو میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی جو ہے لے کے جا کے آپ کو غلط افکار اور غلط باتیں بٹھائے جائیں ذہن میں، ایسے لوگوں سے سب سے پہلی چیز ہے دلیل پوچھیں قرآن و سنت کی، اور خود بھی سمجھیں لوگ کہیں گمراہ تو نہیں کر رہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنے جو ہے بچپن میں نہیں پڑھا تو اب نہیں پڑھ سکتا. عمر کا کسی بھی حصے میں بھی تعلیم آپ پر فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا سکھانا اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ فرض کو چھوڑ کر آپ سنت نوافل کرتے رہیں گے، فرض چھوڑ دیں گے تو فرض کی نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی سنتوں اور نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فریضے کو پہلے دیکھیں، نماز کو پہلے دیکھیں، اپنے علم کو پہلے دیکھیں، علم کو حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتابیں دی تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہم نے تمہیں کتاب دی ہے، اپنی اس کتاب کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا، قوت کے ساتھ تھامے رکھنا، اور اس میں ذرا سی بھی کجی نہیں پیدا کرنا، ذرا سا بھی بھٹکنا نہیں، اور اسے چھوڑنا نہیں. خذ الکتاب بقوہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور یہ حکم تو ہم نے اسے بچپن میں ہی دے دیا تھا. کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی جو ہے کلمات نکلوائے کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب والحکمہ، مجھے کتاب اور حکمت دی گئی ہے. عیسیٰ کو بھی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب، اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنا ہے وہ تو پتہ نہیں کب سے کر رکھا ہے. تمام جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس سے پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون عیسیٰ ہوں گے، کون موسیٰ ہوں گے، کون محمد ہوں گے، اور کیا علم کس کے پاس پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہر کا علم اتنا وسیع اور اتنا وہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہے آج یہ بات آئی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ سوچے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ابدی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ نے جسے نبی بنانا تھا ان کو تو پہلے سے چن رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹے پن میں ہی، گود میں ہے، کھلونے میں ہے، ان سے بھی گفتگو کروا دی، ان تک بھی حکم پہنچا دیا، اور جن کو بھی حکم دیا ہے یا ہمارے نبی کو بھی حکم دیا ہے، تو جو بھی حکم دیا ہے، جو کتاب آپ کو ملی ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی ملی ہے. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كما يحمل مثل الحمار. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ يحمل التوراۃ ثم يحملوه كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب کے حاملین یعنی جو عیسائی، نصرانی اور یہودی کیسے تھے؟ کتاب ان کو دی گئی لیکن وہ ایسے تھے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کو سنوار کر کے خوب رکھ کے جو ہے چلا دیا جائے، خوب کتابیں لے کے جا رہے ہیں لیکن کتابوں سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس گدھے کو. ویسا ہی ہمارا پچھلی قوموں کا معاملہ تھا، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. ہم بھی کتاب کے حامل ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب کو پڑھیں، کتاب کے معنی کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے افکار کو، اپنے نوجوانوں کے افکار کو سدھارنا ہم بڑوں کا کام ہے. اور نوجوانوں کی خود کی بھی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ ذمہ دار ان کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر نوجوان اپنے طور پر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور غلط میڈیا کے غلط باور کرانے پر جو ہے اپنے آپ کو برباد نہ کر لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی 4 ذمہ داریاں دی گئی تھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے نبی کو بھیجا اور کیا کیا؟ کام کیا تھا ان کا؟ یتلو علیکم آیاتنا. ان کا کام کیا تھا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو ہمارے سامنے پڑھ کر سنائیں. پھر
وَيُزَكِّيكُمْ، اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو یا تمام انسانوں کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں علم کا اور حکمت کا، کتاب کا اور حکمت کا علم سکھائیں۔ کتاب یعنی قرآن مجید، حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کی تفسیر، عملی تفسیر جو سنت کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کا جو طریقہ ہے، یہ وہ حکمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ قرآن کی تفسیر عملی کیا؟ نماز کا حکم تو قرآن میں دے دیا، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں سکھایا گیا۔ نماز کا طریقہ کیسے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ کیسے؟ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو سکھایا۔ اسی طرح سے پورے قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب پوری طرح سے ہم احادیث کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس پر ایمان رکھیں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے، کہتا ہے کہ حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ بغیر حدیث کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر حدیث کی شادی کر سکتے ہیں، بغیر حدیث کی جنازہ پڑھا سکتے ہیں، بغیر حدیث کے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ حدیث کے خلاف ہیں وہ سوچ لیں اصل میں وہ قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ قرآن اور حدیث کا جسم اور روح کی طرح کا تعلق ہے۔ جسم کے اندر روح نہیں تو جسم میں کوئی جان نہیں۔ روح نکل جائے تو نہ تو روح کام کی، نہ تو جسم کام کا، دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ جب یہ جسم میں روح داخل ہوگی تبھی جو ہے یہ جسم صحیح معنوں میں جسم اور یہ کام کے لائق بنے گا۔ ایسے ہی قرآن کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی احادیث ضروری ہے۔ بنا احادیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سب چیزیں سکھاتے ہیں انبیاء کرام جو تمہیں معلوم بھی نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کو پڑھے بنا ہمیں کچھ صحیح معنوں میں معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے مفکرین موجود ہیں جن کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ دنیا میں وہ کتنے ہی نامور ہو رہے ہوں گے، آخرت میں کیا ہے؟ مال بہت ہے، زمینیں جائیدادیں بہت ہیں، بڑی طاقت اور قوت ہے، لیکن ان کی فکر دو الفاظ ان سے بات کریں گے، ایک اچھا پکا مومن اور اگر تھوڑی سی معلومات ہوگی اس کے افکار کے بارے میں سوچے گا کہ کیسی بیکار فکر اس کی۔ نہ تو وہ رب کو جانتا ہے، نہ تو وہ شرک سے متعارف ہے، نہ تو خالق کو جانتا ہے، نہ مالک کو جانتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی افکار وہ دنیاوی تو ایک حد تک ہوگی، لیکن صحیح معنوں میں صحیح طریق پر اگر ہو سکتی تو اگر ہوتی تو وہ جیسے عمر کی فکر تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالے ہوئے یہ جتنی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے دنیا بھر میں، شرطا کا قانون، پوسٹ کا قانون اور جتنے سارے قانون چل رہے ہیں، یہ عمر کے نکالے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تک ساری دنیا اس پر جو چل رہی ہے وہ انہی کے نکالے ہوئے طریقے پر۔ تو اگر اتنے ہی مفکر ہوتے تو یہ کچھ نکالے ہوتے، کسی نے کچھ نہیں نکالا سوائے مسلمانوں کے۔ لیکن آج لوگ جو ہے ان کے گرویدہ ہیں، اپنی فکروں کو اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی طرح سے فکریں بنائیں، کیونکہ ایک اندھا اور ایک آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ علم والا اور جاہل ایسا ہی ہے جیسا ایک اندھا اور ایک آنکھ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ ہی اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جاہل اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنے دین کا اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ جہالت ہماری ختم ہو جائے، جہالت ہماری ختم ہو جائے اور دوسرے لوگ ہماری اس جہالت کا فائدہ نہ اٹھائیں، نہ دنیاوی طور پر نہ اخروی طور پر، ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر اور ہمارے دلوں پر ڈاکہ ڈال کر ہمارے مالوں کو ہڑپنے والے، ہماری زمینوں کو ہڑپنے والے جہالت کا فائدہ اٹھا کے سائنہ کرا لیتے، سگنیچرز کرا لیتے، کرا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زمین ہڑپ لی ہے، دنیا میں زمینیں ہڑپ رہے ہیں، دنیا میں جائیدادیں ہڑپ رہے ہیں، آخرت میں آپ کی جنت ہڑپ رہے ہیں، جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طرح سے ہمارے نوجوانوں کو
संभलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम बड़ों को, माँ बाप को तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों की सही तरह से निगरानी करें और बच्चे भी माँ बाप को समझें, माँ बाप से डरने के बजाय माँ बाप से मोहब्बत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, प्यार के साथ पेश आएं, माँ बाप के करीब आएं और माँ बाप से कहें जो आपकी मजबूरियां हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप बताएं, माँ बाप को दिखा के करें, चोरी छुपी ना करें कुछ भी। माँ बाप को बताएं, बुरी चीज़ है तो छोड़ दें, अच्छी चीज़ है तो अपना लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवानों को किताब और सुन्नत को पढ़ने, सीखने और किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरज़ल्लाहुम्मा अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि। वाअफ़ु अन्ना वाअफ़ु अन्ना वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व अक़ीमिस्सलाह। करीब करीब आ जाएं।